کہ ہم دشمن کے لیے تیار ہیں، اور جس ایمان کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو یہ امید دلائی کہ اگر دشمن نے ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ آج ہم نے ان کے صندور کا تندور بنا دیا ہے، آج ہم نے ان کے صندور کا تندور بنا دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس نے رات کی تاریکی میں جو ہندو بنیا ہمیشہ اس نے یہی طریقہ کار اپنایا، 1965 میں یہی اپنایا، 1971 میں یہی اپنایا۔ اس کے علاوہ پلوامہ دیکھیں، کوئی موقع دیکھیں، جب بھی پاکستان کے اندر اس نے در اندازی کی کوشش کی تو رات کی تاریکی میں کی، لیکن ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اس دفعہ تو میں آپ کے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بتا کے گیا تھا کہ اگر آپ آؤ گے تو یہ ہمارے جو شاہین ہیں آپ کا استقبال کہاں پہ کریں گے؟ آسمانوں میں کریں گے، فضاؤں میں کریں گے۔ اور انہیں جرت نہیں ہوئی پاکستان کے اندر آنے کی۔ پاکستان سے، حدود سے باہر سے انہوں نے فائر کیے۔ کس پہ کیے؟ چھوٹے بچوں پہ کیے، خواتین پہ کیے، مساجد پہ کیے۔ 24 حملے 6 جگہوں کے اوپر جو ہوئے وہ سویلین کے اوپر ہوئے۔ یہ عالمی دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اور ہم یہاں ثابت کرتے رہے، کھڑے ہو کے کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان عالمی دہشت گرد ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس سے پاکستان کا موقف جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا۔ چائنا نے کھل کر ساتھ کھڑا ہو گیا پاکستان کے ساتھ رات کو۔ تمام دوست ممالک، یو اے ای سے لے کے، ملائیشیا سے لے کے، سعودی عرب سے لے کے، ترکیہ سے لے کے، سارے دوست ممالک جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ ہیں، انہوں نے کل ساتھ ہونے کا، دوست ہونے کا، بھائی ہونے کا ثبوت دے دیا، اور ہندوستان کو بتا دیا کہ تمہاری یہ جو گندی آنکھیں ہیں یہ پاکستان کی طرف بڑھیں گی تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ پھر نکال بھی دیں۔ کیسے نکال دیں؟ ہم نے 5 سے 6 طیارے جن کو رات تک وہ ڈینائی کر رہا تھا، جن پہ بڑا ناز تھا، ہندوؤں کو بڑا ناز تھا، ان کے چینلز پر بیٹھے ہوئے مسخرے جو تھے وہ کبھی رافیل کرتے تھے۔ وہ رافیل تو ہمارے شاہینوں کے ہاتھوں سے اس طرح گئے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ریت کے ٹیلے ثابت ہوئے، اور ان کے اوپر آج ماتم بچھ گیا۔ پوری قوم جو ہے وہ مودی سرکار پر تھو تھو کر رہی ہے، تھو تھو کر رہی ہے مودی سرکار کے اوپر۔ اور میں نے بھی کہا تھا کہ جب آپ ہماری طرف بڑھیں گے، آپ دیکھیں شاہینوں نے تو اپنا کارنامہ سر انجام دیا، پوری دنیا کو دکھا دیا، اور ہماری ایئر فورس آج میں کلیم کرتا ہوں دنیا کی 2 سے 3 بہترین ایئر فورس میں شامل ہیں۔ پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ میں اپنے شاہینوں کو پوری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کی طرف سے۔ اور پوری قوم ساری رات جاگی ہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، شاہینوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، نیوی کے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی بلوچ نہیں رہا، کوئی سندھی نہیں رہا، کوئی پنجابی نہیں رہا، کوئی پختون نہیں رہا، کوئی کشمیری نہیں رہا، کوئی گلگت بلتستان کا نہیں رہا۔ سب نے جواب دیا ہے، ہندوستان کو ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اور ہم اپنے ایل او سی کے ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ جب اڑایا تو وہ مودی جو بڑے عرصے سے بڑھ کے مارا تھا اور جو بالی ووڈ کا کردار ادا کرنے کی اور فلم بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی فلم کو ہم نے چکنا چور کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بھاگتے ہوئے، لنگوٹے چھوڑتے ہوئے کیا کیا؟ سفید جھنڈا لہرا دیا، اپنی ہار کو تسلیم کر لیا۔ لیکن مودی جی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں بار بار آپ کو للکار کر کہہ رہا ہوں، ایسے پاکستانی کہہ رہا ہوں، فوج بھی فیصلے کرے گی، بہت بڑے بڑے کر گئی ہے، اور ہماری فوج، ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے۔ میں کل بھی کہہ کے گیا تھا کہ یہ جو سیاچین پہ کھڑا ہوا میرا نوجوان ہے، اور پختونخوا کے پہاڑوں میں اور بلوچستان کے پہاڑوں میں، میں نے آپ سے اور میری فوج نے، میں نے اور میری فوج نے اور میری حکومت نے آپ سے اپنے ان 7 نوجوانوں کا، اپنے جوانوں کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہ جو پراکسی وار کے ذریعے ہمارے جوانوں پہ آپ حملہ ور ہوتے ہیں چھپ کے، اور غدار وطن کے ذریعے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، ان غدار وطن کو، کہ اب نہیں،
اب آپ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نپٹیں گے جیسے ہم دشمن سے نپٹتے ہیں. اور یہ جو دشمن آپ کو پیسے دیتا ہے اور پیسے دے کے حملہ آور ہوتا ہے ہماری فوج پہ, ہمارے سویلین پہ, ہمارے بچوں پہ, دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پہ, وہاں کے لوکل لوگوں کے اوپر, تو آپ پراکسی وار والے بھی سن لیں. جو حشر ہم نے مودی سرکار کا کیا وہ آپ کا کرنے جا رہے ہیں. اب ہمارا کوئی جوان شہید ہوتا ہے نا, اس ایک کے بدلے میں ہم 100 ماریں گے, یہ آپ کو بتا دیں. افغانستان میں ہو یا جہاں بھی ہو, جیسے پہلے میں نے بار بار کہا ہے کہ گھس کے ماریں گے. اور ہندوستان کو تو آج پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان, آپ نے چین کا بیان, یورپین یونین کا بیان, سب نے کہا کہ دیکھیں جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اس بیان سے ان کو ڈیفینسو کیا کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. جب آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے جس مرضی عدالت میں لے جائیں, مجھے جس مرضی جیل میں لے جائیں, میری آرام سے جیل بھی گزر جائے گی, جس عدالت میں لے جائیں میں اس عدالت میں جا کے فیس بھی کر لوں گا. جب آپ یہ انر سیٹسفائی ہوتا ہے. جب یہ کالے دل و دماغ والے, جب ان کو کہا گیا کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے انویسٹیگیشن بھی کر لی, 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے ملزمان کا تعین بھی کر لیا, لیکن آپ کے اپنے لوگ بار بار ایک بات کا تقاضا کر رہے ہیں. آج شدت کے ساتھ ہندوستانی قوم, رات سے میں دیکھ رہا ہوں, ان کا میڈیا دیکھ رہا ہوں, اور خاص طور پر سوشل میڈیا, ان کے میڈیا میں تو یہ بات نہیں آ رہی, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہندوستانی عوام ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مودی سرکار نے اپنے بہار کے الیکشن کے حوالے سے یہ بات کی ہے, کام کی ہے, دہشت گردی کی ہے اور اپنے لوگوں کو خود مارا ہے. پہلگام میں جو لوگ مرے ہیں, جو ٹورسٹ مرا ہے, اس کے پیچھے مودی سرکار ہے. میں پھر دوبارہ دہرانے چاہ رہا ہوں ہندوستانی قوم کے لیے, ہماری قوم تو ماشاءاللہ انہوں نے تو آپ کو, جیسے میں نے لفظ استعمال کیا, دوبارہ کرتا ہوں, آپ کو سندور کا بہت شوق ہے, اتنا شوق ہے سندور کا, بہت سارے سندور ہم نے آپ کی مانگوں میں پہلے بھی بھرے ہوئے ہیں, لیکن اس دفعہ تو ہم نے سندور کی بجائے تندور کیا آپ کو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بار بار وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جب بھارتیہ جنتا پارٹی آتی ہے, بس جب جس دور میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 30 سال میں, جب وہ اقتدار میں آئی ہے تو ہندوستان کے اندر دہشت گردی بڑھی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو گجرات کا بچر تھا وہ اس کا موجب بنا, اور اسی نے ہمیشہ مسلمانوں کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگے, ہمارے کرسچن کمیونٹی کے بھائیوں کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگے, سکھ کمیونٹی کو 84 میں ان کے مقدس جگہ کے اوپر جا کے مارا. اس کے علاوہ اب ریسنٹلی کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, ہر جگہ مارا. لیکن یہ بار بار کہنے کے باوجود کہ سمجھ جائیں, نہیں سمجھیں. میرا خیال ہے کہ آج وہ جو ماتم ہو رہا ہے, وہ جو ایل او سی کے اوپر جو ہماری وہ بریگیڈ کمانڈر, ان کا جو ہے بریگیڈ کمانڈ جگہ جو ہے تھی, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, اس کے اوپر ہماری فوج نے جس طریقے سے تباہ و برباد اس کو کر دیا, لاشوں کے ڈھیر ہیں,